بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ واٹ از ایولیوشن آف نیشن اسٹیٹ سسٹم، کہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم ابھی ورلڈ میں جو جا رہا ہے اس کی بیسس کیا ہے، یہ ایولیوشن اس کا کیسا ہوا ہے۔ ایکچولی تو اس کی ایولیوشن جو ہے بہت لمبی ڈیٹیلز ہیں اس کی، کہ سٹی اسٹیٹس تھیں، پھر ولیج چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد امپائرز ہوئیں، اور اس کے بعد لیکن ہم اس کو آئی آر کے کانٹیکس میں دیکھیں گے، اور اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم صرف اس کا ایک بریف نوٹ لیں گے کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم جو ہے اس کی برتھ کس سے ہوئی، یہ کہاں سے پیدا ہوا۔ تو ہم زیادہ جو ہے وہ دور نہیں جائیں گے، اور ہم 16-17 سینچری سے آنورڈز بات کریں گے، اور بہت ہی مختصر لیکن جامع بات کریں گے۔ تو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو نیشن اسٹیٹ سے پہلے جو ہمارا دنیا کا نقشہ تھا اس پہ صرف امپائرز ہوتی تھی۔ امپائرز جو تھیں وہ پولیٹیکو ملٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی تھی، جس کی باؤنڈریز بہت لوز باؤنڈریز ہوتی تھیں۔ جیسے آج کل آپ جیوگرافیکل باؤنڈریز دیکھتے ہیں نیشن اسٹیٹ کی، بالکل یعنی کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے، بالکل بہت ہی ڈسٹنکٹ اور بہت ہی ان کو کیٹیگریکلی ڈیفائن کی گئی ہوتی ہیں انٹرنیشنل باؤنڈریز۔ آج کل بارڈرز جو ہوتے ہیں وہ تو امپائرز کی باؤنڈریز نہیں ہوتی تھیں، بس جہاں تک بادشاہ کا جو ہے وہ نظام حکومت چلے، جہاں تک ان کی فوج ٹھہری ہو، اور جہاں تک ان کی فوج اپنی مرضی سے کھڑی ہو، چاہے تو اس سے آگے بھی چلی جائے، چاہے اس سے پیچھے جب مرضی آ جائے، مطلب یہ ڈیفائنڈ باؤنڈریز نہیں ہوتی تھیں امپائرز کی، وہ بڑی بڑی امپائرز ہوتی تھیں۔ تو یہ نان نیشنل اسٹیٹس تھیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کچھ ایگزامپل دیتے ہیں، آٹمان امپائر ہو گیا، آسٹرو ہنگیرین امپائر ہو گیا، رشین امپائر، مغل امپائر، برٹش امپائر۔ تو آج کا دور جو ہے نیشن اسٹیٹ کا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ترازو کون سا ہے، کہ کہاں سے یہ جو ہے وہ امپائرز یا نان نیشنل اسٹیٹ سسٹم جو ہے یہ اب نیشن اسٹیٹ سسٹم کی طرف ڈیولپ ہوا۔ تو 17 سینچری میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹریٹی آف ویسٹ فالیا مئی سے اکتوبر 1648 میں یہ ہوئی، اور کیوں ہوئی؟ کیونکہ یورپ میں 30 سال سے ایک جو ہے وہ ریلیجیس پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کا آپس میں ایک سول وار ان فائٹنگ چل رہی تھی۔ سو ٹو اینڈ دیٹ وار ٹریٹی آف ویسٹ فالیا واز سائنڈ، اور اسی طرح 80 ایئرز وار ان ڈچ جو تھی، ڈچ جو پیپل تھے انہوں نے اپنی وار آف انڈیپینڈنس جو ہے نا وہ لڑی اگینسٹ دا اسپینش کنگ۔ وہ بھی جو ہے وہ 1568 to 1648 اگینسٹ دا اسپینش کنگ انہوں نے لڑی۔ تو یہ دونوں وار جو تھیں 30 ایئرز اور 80 ایئرز میں بہت سارے لوگ مارے گئے، یعنی کہ صرف سینٹرل یورپ میں جو ہولی رومن امپائر تھی اس میں کم از کم 8 مل گئیں، یعنی 80 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ تو ان بروٹیلٹیز کو ختم کرنے کے لیے اس ٹائم کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے دے ڈیسائیڈڈ ٹو سائن اے ٹریٹی ٹو اینڈ دیز وارز، اور یہ جو وارز جب ختم ہوئی تو ایک ٹریٹی آف ویسٹ فالیا، جس کو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہاں سے اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے کہ امپائرز سے شفٹ یا سوئچ اوور ٹو دا نیشن اسٹیٹ ہونے کی جو کسوٹی ہے، جو کیٹیگری ہے، جو ریزن ہے، وہ ٹریٹی آف ویسٹ فالیا ہے، جو کہ 1648 میں ہوئی تھی۔ 1648 سے پہلے اسٹیٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا، ٹریٹی آف ویسٹ فالیا نے اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا۔ وہ کیسے دیا؟ جو اس ٹریٹی کی جو بہت لمبی ڈیٹیلز ہیں ہم اس پہ نہیں جائیں گے، ہم نے اپنے کام کی بات دیکھنی ہے۔ تو ان شارٹ انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ ایز دی مین ایکٹر ان گلوبل پالیٹکس، یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا کی جو سیاست ہے اس کی ڈرائیور ہوگی، ٹھیک ہے، گلوبل پالیٹکس کو وہ ڈرائیو کرے گی۔ ساورنٹی کا کنسیپٹ ہے، بہت بڑا کنسیپٹ تھا یہ، اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ ایکسٹرنل اور انٹرنل، ایوری اسٹیٹ ول ہیو کمپلیٹ ساورنٹی ان اٹس ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل افیئرس، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ آؤٹر یا فارن نیشن جو ہے، فارن اسٹیٹ، اس کے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل افیئرز میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، اور اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہوگا اوور اٹس ٹیریٹری۔ جغرافیکل باؤنڈریز پہلے ڈیفائن نہیں ہوتی تھیں، اب ڈیفائن ہوا کریں گی۔ آل دا اسٹیٹس آر ایکول ارسپیکٹیو آف دیئر سائز۔ اگر کوئی ریاست بہت بڑی ہے، کوئی اسٹیٹ جیسے امریکہ، اور کوئی ریاست بہت چھوٹی ہے جیسے وینزویلا، تو وہ دونوں کا سائز انٹرنیشنل لا کی نظر میں دونوں برابر ہیں، یعنی کہ کہنے کی حد تک برابر ہے۔ تو یہ اس کے پرنسپل تھے، اور آخری جو پرنسپل ہے نان انٹرفیئرنس کا، یعنی کہ کوئی بھی اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔
سو یہ جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہے اور یہ جو اس کی جو پرنسپل اس نے دیے، اس نے یہ جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا بیفور ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ان دی ورلڈ، جو امپائرز بیس تھا، ٹھیک ہے، کنگ شپ مونارچیز تھیں، اس کو تھوڑا سا اس نے مطلب کہ چینج کیا. اور اس کے بعد فرینچ ریولوشن اور پھر رائٹس کی بات، انلائٹنمنٹ کی بات ہوئی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو یہاں پہ میں ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ نہیں بنتے، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کا نیشن سٹیٹ سسٹم وجود میں آیا. نیشن سٹیٹ سسٹم، نیشن سٹیٹ وہ چیز ہے یعنی کہ کوئی بھی فزیکلی ایگزسٹنگ سٹیٹ ہے جس کی سینٹرل گورنمنٹ ہونی چاہیے، پاپولیشن ہو، ایک جغرافیکل بارڈرز ہوں اس کے ڈیفائنڈ، اور اس کی ساورنٹی ہو اوور اٹس ٹیریٹری. تو یہ بیسیکلی ایولیوشن آف نیشن اسٹیٹس کی ایک سمری ہے. ہم سی ایس ایس پی ایم ایس کی پریپریشن کے لیے آگے مزید ویڈیوز بنائیں گے جس میں اوریجن آف نیشن اسٹیٹ ہم کمپلیٹلی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسی طرح ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کو ڈسکس کریں گے، اور ماڈرن جو نیشنل انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ہسٹری ہے وہ ڈیفائن کریں گے، اور ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی بات ہم کریں گے. اور اگلی ویڈیو کا اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.